السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلے جی، محبت روشنی ہے کا نیکسٹ پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ امی، میں شادی کر رہی ہوں۔ وہ مجھے یہاں دبئی میں ملا تھا اور اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ میں اسے آپ سے ملوانا چاہتی ہوں۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو روشنی؟ اسی دن کا خوف تھا مجھے ہمیشہ سے، اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ تم دبئی جاؤ۔ کیا کہوں گی میں لوگوں سے کہ میری بیٹی نے دبئی میں شادی کے لیے لڑکا پسند کر لیا ہے؟ لیکن امی، میں آپ کی مرضی اور پسند سے اس سے شادی کی بات کر رہی ہوں، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ تمہارے لیے نہیں ہے لیکن میرے لیے ہے۔ ویسے تو تم بڑا کہتی تھی ساری زندگی ماں اور بہن کا خیال رکھنے کے دعوے کرتی تھی، لیکن ایک لڑکا پسند آتے ہی تمہیں ماں اور بہن بھول گئی ہے۔ سوچا ہے میرا اور آئمہ کا کیا ہوگا، کس طرح گزر بسر ہوگی ہماری؟ تم اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہو روشنی؟ ان کی بات سن کر اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر ایک آخری بات کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ امی، میں کل صبح نکاح کر رہی ہوں۔ چند ماہ پہلے صابرہ اور آئمہ کے رویے کی تکلیف کو وہ زہر کا گھونٹ سمجھ کر پی گئی تھی، لیکن آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ دونوں اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اپنی ضروریات کی وجہ سے اس کی ماں اس کی شادی کے فیصلے سے ناخوش تھی۔ انہیں خوف تھا کہ روشنی شادی کے بعد انہیں سپورٹ نہیں کرے گی، اور انہیں یہ نہیں بتا پائی کہ وقار نے اسے خود کہا تھا کہ وہ آئمہ کی تعلیم مکمل ہونے تک اس کے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ وہ ان کی بے حسی اور لالچ کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی مرضی اور شمولیت کے بغیر شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن کبھی کبھی جو ہم سوچ نہیں پاتے وہ قدرت کا طے کردہ ہوتا ہے۔ ان کا نکاح دبئی میں ہوا تھا اور اپنی جاب سے ریزائن کر کے وہ اس کے ساتھ ایک بار پھر اسی گھر میں واپس آ گئی تھی۔ کانٹریکٹ ختم کیے بغیر اور کسی پیشی نوٹس کے بغیر نوکری سے اس طرح ریزائن کرنے کا مطلب بہت سے لیگل ایشوز کی صورت میں سامنے آتا، جس میں سب سے بڑا مسئلہ دبئی کے ویزا پہ تعمر بین تھی، اور یہ سب ہو بھی جاتا اگر اس کا شوہر وقار حسن نہ ہوتا، جو خود وہاں ایک بڑی کنسٹرکشن کمپنی کا مالک تھا اور ساری لیگل کمپلیکیشن کا حل اس کے پاس تھا۔ اس گھر میں سب کچھ ویسا ہی تھا۔ عفت بھی اسے دیکھ کر نہال ہو گئی تھی۔ باقی کے ملازموں نے بھی اس کا پرجوش استقبال کیا تھا۔ وہ سب یہی جانتے تھے کہ روشنی اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے ایمرجنسی میں دبئی گئی ہے۔ عائشہ اور اس کے بچوں کی طرح گھر کے ملازم بھی اس سے مانوس ہو گئے تھے اور اس کی واپسی پہ بہت خوش تھے۔ اس کی ہر چیز کمرے میں اسی جگہ پڑی تھی جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ جانتی ہو تمہیں میرے علاوہ اس گھر میں سب سے زیادہ کس نے مس کیا ہے؟ وقار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ سلور گرے ساڑی میں وہ بہت اٹریکٹیو لگ رہی تھی۔ وقار نے ایک قیمتی ہیروں جڑی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی۔ اچھی لگ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو چومتے ہوئے وہ بولا۔ آپ نے بتایا نہیں مجھے اس گھر میں کس نے مس کیا؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ سوئمنگ پول نے، جہاں تم گھنٹوں بیٹھی پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ مجھے وہ جگہ بہت پسند ہے۔ بڑا سکون ملتا تھا وہاں بیٹھ کر۔ زندگی میں اتنی الجھنیں تھیں جنہیں سوچتے ہوئے میں خود الجھ جاتی تھی۔ ایسے میں دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کر بڑا ریلیکس فیل کرتی تھی میں۔ وہ اداسی سے بولی۔ تم بہت سادہ اور معصوم ہو روشنی، تمہارا دل بہت شفاف ہے۔ میں جانتا ہوں تم اپنی امی اور بہن کی ناراضگی سے اپسیٹ ہو، لیکن ڈونٹ وری، ہم کل جا کر انہیں منا لیں گے۔ اس نے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔ کیا اب بھی کوئی الجھن باقی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سر نفی میں ہلایا۔ لیکن مجھے ایک الجھن ہے، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ آپ کو کیا الجھن ہے؟ وقار کی بات اسے حیران کر دیا تھا۔ کیا تم آج رات بھی اسی صوفے پہ سونے والی ہو؟ وہ شرارت سے بولا۔ نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ امی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، یقین مانے میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے لگا آپ کی تشویش اور بدگمانی میرے ساتھ زیادتی ہے۔ میں کبھی آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں کیسے آپ سے اور اپنی بہن سے رشتہ ختم کر سکتی ہوں؟ مجھے احساس ہے کہ آپ کو میری کتنی ضرورت ہے، لیکن آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی جینے کے لیے آپ کو بے آسرا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ وقار کے ساتھ آج صبح ہی اپنے گھر پہنچی تھی اور صابرہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ شروع میں صابرہ اس کے ساتھ کافی تلخ رہی، لیکن آہستہ آہستہ اس کا دل موم پڑنا شروع ہو گیا۔ وقار اسے پہلی نظر میں ہی بہت اچھا لگا تھا۔ روشنی کو دیکھ کر تو وہ اسے پہچان ہی نہیں سکی تھی۔ وہ اسے قیمتی لباس اور مہنگے زیورات دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی صابرہ کی یہ تشویش بھی ختم ہو گئی تھی کہ روشنی شادی کے بعد انہیں خرچہ نہیں دے گی، بلکہ اب تو اسے یقین تھا کہ روشنی اسے پہلے سے زیادہ سپورٹ کرے گی، اور یہ اس کی خام خیالی ہی تھی۔ آئمہ کہاں ہے؟
وہ اپنی بہن کا پوچھ رہی تھی۔ وقار آفس چلا گیا تھا، اسے چند ضروری کام تھے، اور روشنی 2 سال بعد اپنے گھر والوں سے مل کر اتنی خوش تھی کہ وہ اسے چاہ کر بھی اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔ آئمہ یونیورسٹی گئی ہوئی ہے، 2 بجے آئے گی، صابرہ نے اسے بتایا، لیکن جب 4 بجے تک بھی آئمہ کی واپسی نہیں ہوئی تو مجبوراً روشنی کو واپس جانا پڑا۔ وقار کا ڈرائیور کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس سے اگلی بار مل لوں گی امی، صابرہ کو تسلی دیتی وہ وہاں سے چلی آئی تھی۔ صابرہ نے اس کے سامنے ہی اسے دوبارہ کال کی تھی اور روشنی کی آمد کا بتایا تھا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ اسے یونیورسٹی میں کچھ کام ہے اور اسے دیر ہو جائے گی۔ کافی کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے لیے وہ جھکی۔ اس کے لمبے بال اس کے پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ ذرا آگے بڑھ کر اس نے روشنی کے بالوں کو چوم لیا۔ مجھے تمہارے بال بہت پسند ہیں۔ مجھے پتہ ہے۔ اس کے سینے پہ تھوڑی ٹکائے وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ؟ اس کے بالوں میں انگلیاں گھماتے اس نے پوچھا۔ نتاشا نے بتایا تھا، اس نے شرارت سے کہا۔ کیا بتایا تھا نتاشا نے؟ اسے کچھ حیرت ہوئی۔ یہی کہ آپ نے اسے میرے بالوں سے متعلق ہدایت دی ہے کہ وہ انہیں کاٹے یا خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یس، اس نے مطمئن انداز میں کہا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ مجھے یہ ڈارک میک اپ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ یہ اسے شرمندہ کرنے کی ایک کوشش تھی، لیکن وہ اسے ہرگز متاثر نہیں آیا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ ہنس پڑی۔ نتاشا کو آپ نے میرے بارے میں کیا بتایا تھا؟ مجھے کہہ رہی تھی اپنی شادی پہ ضرور بلانا۔ اسے اچانک یاد آیا۔ کچھ نہیں، بس یہی کہ تم میری دور کی کزن ہو اور حاصل پور میں رہ کر تمہاری گرومنگ نہیں ہو سکی۔ اب شادی کے بعد امریکہ جانا ہے، اس لیے تمہارا میک اوور کروانا ہے۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ ایک اور جھوٹ، اسٹوریاں بنانے میں کافی مہارت ہے آپ کو۔ وہ ہنس پڑا۔ اچھا، میری امی اور چھوٹی بہن آپ سے ملنے آنا چاہتی ہیں۔ اسے صابرہ کے فون کا خیال آیا جو انہوں نے کل کیا تھا، اور آئمہ بھی اس کے گھر آنے کی خواہش رکھتی تھی۔ آج رات تو میں کراچی جا رہا ہوں اور پھر وہاں سے واپسی پہ کل ایک میٹنگ ہے، اور پرسوں رچرڈ آ رہا ہے، اس کے ساتھ مجھے اگلے دن دبئی جانا ہے۔ اگلے ویک بلا لو، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھر دبئی جا رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ ڈارلنگ، وہاں میرا آفس ہے اور آدھا مہینہ میرا وہاں گزرتا ہے۔ ویسے بھی آج کل جو پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان سے زیادہ وہاں میری ضرورت ہے۔ تو میں لے کے جاؤں گا وہاں، پھر دیکھنا کتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اور میں مصروف ہونے کا ڈرامہ نہیں کر رہا۔ اس کی تھوڑی کو چومتے ہوئے وہ اب بستر سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کراچی سے واپسی پہ اسے ڈنر کے لیے باہر لے گیا تھا۔ عائشہ آپی کی کال آ رہی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ یہ بتاؤ روشنی کیسی ہے؟ اس کی دبئی سے واپسی ہو گئی یا ابھی نہیں ہوئی؟ تم نے تو اسے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس دیا۔ روشنی میرے ساتھ ہی ہے اور ٹھیک بھی ہے، آپ خود بات کر لیں۔ فون اس کو تھما کر وہ خود کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ عائشہ اس سے کافی دیر باتیں کرتی رہی۔ اتنے ماہ بعد اس کی عائشہ سے بات ہو رہی تھی۔ کئی بار عائشہ نے اس کا نمبر مانگا تھا اور وقار کسی نہ کسی طرح اس کی بات ٹال جاتا تھا۔ اسے بات کرتے ہوئے روشنی مسلسل مسکرا رہی تھی۔ عائشہ کے علاوہ اس کے دونوں بچوں نے بھی اپنی سویٹ مامی سے بات کی تھی اور اسے بتایا تھا کہ وہ دونوں اسے کتنا مس کر رہے ہیں۔ اگلے ہفتے اس نے صابرہ اور آئمہ کو ڈنر پہ بلایا تھا۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی جب وقار گھر میں داخل ہوا۔ ان دونوں کو دیکھ کر انہیں سلام کرتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ روشنی کے لیے وقار کا ان دونوں کو اس طرح اگنور کرنا حیران کن تھا۔ وہ پچھلی بار صابرہ سے بہت خلوص اور اپنائیت سے ملا تھا۔ امی، میں ابھی آتی ہوں، ان سے معذرت کرتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ فرینچ ونڈو سے سوئمنگ پول کو دیکھ رہا تھا۔ روشنی کی طرف اس کی پشت تھی۔ زندگی میں اگر وہ کسی چہرے کو دوبارہ نہ دیکھنے کی خواہش کرتا تھا تو وہ ایک چہرہ تھا۔ اگر وقار کا بس چلتا تو ایک لمحہ بھی اسے اپنے گھر میں برداشت نہ کرتا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اپنے غصے پہ قابو پانے کی کوشش میں اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں، لیکن اچانک روشنی کے نرم بازوؤں کی محبت بھری گرفت نے اس کے تنے ہوئے وجود کو موم کی طرح پگھلا دیا ہے۔ لگتا ہے آپ کافی تھکے ہوئے ہیں، امی اور آئمہ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس کی کمر میں اپنے بازوؤں کا گھیرا ڈالے وہ اسے بتا رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آئمہ آپ سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی۔ امی نے بہت تعریف کی ہے اس سے آپ کی۔ وہ اس کی خاموشی سے کوئی نتیجہ اخذ کیے بغیر بولی۔ وہ اب بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، ورنہ اس سے اگلا سوال کرنے کی ہمت نہ جٹا پاتی۔ تم چلو، میں بس آ رہا ہوں، خود کو ریلیکس کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ روشنی اس کی بات سن کر اب کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ کتنا فرق تھا ان دونوں بہنوں میں۔ ایک اتنی سادہ اور معصوم، دنیا کے ہر فریب سے پاک، جس کا خلوص اس کے لہجے سے جھلکتا تھا، جس کی بے ریا آنکھوں میں اسے صرف
سچ نظر آتا تھا اور آئمہ دھوکے باز، لالچی، فلرٹ، جھوٹ کے سوا کچھ بھی تو نہیں تھا اس کا وجود، اور آج اس نے اس لڑکی کو اس کے ایک اور جھوٹ کے ساتھ پکڑا تھا۔ اسے اتنے دنوں میں ایک بار پھر اندازہ نہیں ہوا تھا کہ آئمہ اور روشنی کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ وہ جس آئمہ کو 1 سال سے جانتا تھا، اس نے اپنا تعارف ایک امیر خاندان کی اکلوتی بیٹی کی حیثیت سے کرایا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اسے رات کو عظیم کے ساتھ دیکھنے کے بعد اگلے دن وہ اس سے ملنے گیا تھا۔ تو میری کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی تھی آئمہ؟ پچھلی رات سے کئی بار وہ اسے کال کر چکا تھا اور بہت مشکل سے اس سے ملنے پر آمادہ ہوئی تھی۔ میں مصروف تھی، اس نے لاپرواہی سے کہا، اور غالباً اس مصروفیت کا نام عظیم مسعود ہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے یہ جان کر حیرت نہیں ہوئی کہ تم یہ سب جانتے ہو، وہ اس کی ڈھٹائی پر حیران ہوا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو آئمہ؟ کسی سے چند دن پہلے ملنے کے بعد تم میرے ساتھ اپنی 1 سال پرانی کمٹمنٹ کیسے ختم کر سکتی ہو؟ میں عظیم مسعود کو پچھلے 2 سال سے جانتی ہوں، میری فرینڈ کا کزن ہے وہ، کافی پرانی دوستی ہے اس کی میرے ساتھ۔ تمہارا نمبر تو اس کے بعد آتا ہے، یاد ہے کیسے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے تھے؟ میں نے سوچا چلو تھوڑے دن انجوائے کرتے ہیں، ورنہ کہاں تم اور کہاں عظیم مسعود۔ وہ تنفر سے بولی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو آئمہ؟ حالانکہ تم جانتی ہو تمہاری وجہ سے میں نے آپ ہی سے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ تم راضی تھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے، اپنی والدہ سے بات کر چکی تھی، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے لیے وہ سب ٹائم پاس تھا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ وہ اس کی باتوں سے چکرا گیا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے، اور تمہیں ایسا جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ مجھ سے بہت سے لوگ شادی کے خواہش مند ہیں، اب ہر کسی سے تو میں شادی نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اپنی یہ بے عزتی وہ مر کر بھی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنے سامنے بیٹھی اس حسن کی دیوی سے اس لمحے شدید نفرت ہوئی تھی۔ دکھ محبت میں ٹھکرائے جانے کا نہیں تھا، بلکہ شوق اس ذلت نے دیا تھا جو کسی کے ہاتھوں بے وقوف بننے سے ملتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، ضدی۔ اسے وہ سب چاہیے ہوتا تھا جو وہ ایک بار منہ سے نکال دیتی تھی۔ وہ ذہین تھی، اور اسی وجہ سے سب گھر والوں کے دلوں میں اس کا نمایاں مقام تھا۔ روشنی اس کے برعکس پڑھائی میں کبھی بھی اتنی اچھی نہیں تھی۔ میٹرک تک اس کے گھر کے حالات گردگوں تھے اور اس کی دنیا محدود۔ ایک سرکاری اسکول میں پڑھتے ہوئے اس کا باہر کی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس نے روشنی کو جان مارتے دیکھا تھا، چند ہزار کی روشنی کے لیے جوتیاں چٹکتے دیکھا تھا۔ اسے روشنی نہیں بننا تھا، وہ آئمہ تھی۔ اسے بہت کچھ حاصل کرنا تھا، اور وہ بغیر جد و جہد کے۔ روشنی کی قناعت پہ اسے غصہ آتا تھا۔ اس کی ماں بھی روشنی کی طرح تھوڑے سے پیسوں پہ صبر شکر کرتی، اور وہ اندر ہی اندر ان کی اس حماقت پہ ہنستی تھی۔ روشنی دبئی چلے گئی تو گھر میں اچانک کھلا پیسہ آنے لگا۔ روشنی کے جانے کے بعد صابرہ مکمل طور پر اس کے ہاتھوں میں تھی۔ حالات بدلے تو صابرہ کی سوچ بھی بدل گئی۔ کالج میں آ کر اس کا ملنا جلنا جس لڑکی کلاس کی لڑکیوں سے ہوا، اس نے اپنے وجود و حالات سے اور بھی شاکی کر دیا۔ وہ ان جیسی بننا چاہتی تھی۔ لڑکوں سے اس کی پہلی دوستی 3rd ایئر میں شروع ہوئی۔ وہ اس کی کلاس فیلو کا بھائی تھا اور اس پہ بری طرح فریفتہ تھا۔ اس کے ساتھ باتیں کر کے گھوم پھر کر اسے اچھا لگتا تھا، لیکن وہ اس سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں رکھتی تھی۔ وہ خود ابھی اسٹوڈنٹ تھا اور اس کی مالی حالت بھی مستحکم نہیں تھی، پھر بھی وہ اس پہ کافی خرچ کرتا تھا۔ وہ جلد ہی اس سے بور ہو گئی تھی کیونکہ وہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ پھر یکے بعد دیگر وہ چند اور لڑکوں سے دوستیاں کرتی رہی اور پہلے کی طرح ان کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی، لیکن یہ دوستیاں محض ہوٹلنگ اور سینما کی حد تک تھیں۔ اس وقت وہ صابرہ سے سہیلی کے ساتھ جانے کا یا کالج میں ایکسٹرا کلاسز کا بہانہ کر لیتی تھی۔ عظیم مسعود وہ پہلا شخص تھا جس سے ملاقات کے بعد وہ خود سے رابطے کی کوششوں میں لگ گئی تھی۔ وہ ایک MN کا بیٹا تھا، اسٹیٹ اسسٹنٹ کمشنر تھا، اور بے تحاشا امیر اور مضبوط خاندانی بیک گراؤنڈ رکھتا تھا۔ اس سے روشنی کی ملاقات روبی کے گھر ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ وہ اس کا دور کا کزن تھا۔ اگلی بار وہ اسے ایک ہوٹل میں ملا تھا جہاں وہ اپنی چند دوستوں کے ساتھ ہائی ٹی کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس بار عظیم مسعود کو بھی اس میں دلچسپی پیدا ہوئی تھی اور اس سے ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ اسے ایک اور دنیا سے متعارف کروا رہا تھا، آزادی اور بے تحاشا دولت سے اس کا تعارف عظیم مسعود کی بدولت ہوا تھا۔ وہ اسے مہنگی مہنگی چیزیں خرید کے دیتا ہے، پرفیوم، قیمتی سوٹ، 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانے اور نئے نئے موبائل فونز۔ اسے عظیم کی مہربانی سے ملے تھے۔ اس میں ایسا چارم تھا کہ عظیم جیسا گھاگ اور فلرٹ فطرت شخص بھی پوری طرح اس کے قبضے میں تھا۔ اس میوزیکل کنسرٹ کے ٹکٹ بھی اسے عظیم مسعود نے ہی بھجوائے تھے کیونکہ اس نے وہاں جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ خود ایسی جگہوں پہ نہیں جاتا تھا، اور وہیں اسے وقار ملا تھا۔ اسے وقار سے دوستی میں انٹرسٹ نہیں تھا کیونکہ وہ عظیم مسعود جیسا حکم کا اکا گنوانا نہیں چاہتی تھی، لیکن وقار اس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہا تھا۔ عظیم کی پوسٹنگ حاصل پورتی ہی
कौन सा वो इसकी निगरानी करवाता था, इसलिए वक़ार के साथ वक्त गुजारी में क्या हर्ज था। और फिर वक़ार से भी इसे फ़ायदा ही मिल रहा था। वक़ार को इसने अपनी हकीकत नहीं बताई थी, इसे ज़रूरत भी नहीं थी। अज़ीम इसके बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ जानता था। रूबी की वजह से इसे पता चल जाता, इसलिए इसने छुपाने का फ़ायदा नहीं था। शुरू में साबरा इससे इन महंगे तोहफ़ की वजह से सवाल जवाब करती, आहिस्ता आहिस्ता इसे भी ये सब काबिल कबूल हो गया था। ये ज़रूरी तो नहीं था वो लोग तमाम उम्र एक से माशी हालात के साथ गुजर बसर कर रहे थे। वक़ार को आयमा ने एक ऑप्शन के तौर पर रखा हुआ था, लेकिन जिस दिन अज़ीम मसूद ने उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया, इसने वक़ार से पीछा छुड़वा लिया। डिनर टेबल पे भी वो खामोशी से बैठा था। वो बाहर आना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो रोशनी को हर्ट नहीं कर सकता था। साबरा के साथ वो मामूल के अंदाज में बातचीत करता रहा था। आयमा की मायने ख़ैज़ मुस्कुराहट देखकर भी वो जानबूझकर इसे नज़रअंदाज कर रहा था। रोशनी यही समझ रही थी कि वक़ार का इसे इग्नोर करना इसलिए है क्योंकि इसकी ज़िद और दबाव की वजह से रोशनी को क्लब जाना पड़ा। वो वक़ार की ज़हनी कैफियत से अनजान थी, जो इस वक्त सिर्फ ये सोच रहा था कि इसे किन अल्फाज में रोशनी को अपने और आयमा के बारे में बताना है। वो नहीं चाहता था इससे पहले आयमा रोशनी को कोई बात बताए। वो आयमा से कुछ भी उम्मीद कर सकता था। रोशनी को लेकर आना बेटा, साबरा जाने से पहले इसे इनवाइट कर रही थी। रोशनी जानती थी वो बहुत मसरूफ़ है, और फिर वक़ार के और इनके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो इसे वहाँ लेकर जाने के लिए इसरार नहीं कर सकती थी। अम्मी, वक़ार बहुत मसरूफ़ हैं आजकल अपने काम के सिलसिले में, आप फ़िक्र ना करें, कुछ दिन तक मैं खुद आऊँगी आपसे मिलने। वो वक़ार को मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। मैं जितना भी मसरूफ़ हूँ तुम्हारे लिए वक्त निकाल सकता हूँ, इसकी तरफ प्यार से देखते हुए इसे कह रहा था। मुस्कुराते हुए बेख्तियार रोशनी ने अपना हाथ इसके बाजू पे रखा था। ये इजहार तशक्कुर था जो वो ख़ुद को मिलने वाले इस मान के बदले इस वक्त करना चाहती थी। आप फ़िक्र न करें आंटी, हम जल्दी आपकी तरफ चक्कर लगाएंगे, वो अब साबरा से कह रहा था। आयमा चुपचाप खड़ी इन दोनों को देख रही थी। इसकी आंखों में कुछ था जिसे रोशनी समझ नहीं पाई थी। इन लोगों को ड्राइवर के ज़रिए घर भिजवा कर वो दोनों अपने कमरे में आ गए थे। रोशनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो शीशे के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी जब वक़ार ने कुछ सोचते हुए अपनी बात शुरू की, लेकिन इसी पल इसका फ़ोन बजना शुरू हो गया। रिचर्ड की कॉल आ रही थी। इससे बात करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। स्टडी में आकर इसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने थे जो रिचर्ड इसे ईमेल कर चुका था। इन फाइल्स को चेक करने के बाद वो एक बार फिर रिचर्ड को कॉल करने बैठ गया। अपने कामों से फारिग होकर जब वो कमरे में आया तो रोशनी तकरीबन सो चुकी थी। वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी थी। इसने सोचा वो इसे पहली फ़ुर्सत में कल सब कुछ बता देगा। वो सुबह जल्दी ऑफिस आ गया था और काफ़ी मसरूफ़ था। आप लंच पर घर आ जाएं वक़ार, आपकी फ़ेवरेट डिश बना रही हूँ मैं, रोशनी से फ़ोन पे कह रही थी। इसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया था। वो ऑफिस में काफ़ी बिजी था। अपने सामने पड़ी फाइलों से सर उठाकर इसने ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए सर कुर्सी की पुश पे टिकाया दिया। अभी एक मीटिंग शुरू होने वाली है, इसके बाद घर आऊँगा, फिर लंच के बाद दोबारा ऑफिस, काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाएगा। वो सोचते हुए बोला, ओह मतलब आप नहीं आ सकते, इसने मुझाए हुए लहजे में कहा। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप मेरे ऑफ़िस आ जाएं, आज मैं आपको अपनी फ़ेवरेट जगह पे लंच करा दूं। वो इसी के लहजे में इसे कह रहा था। और मेरे बनाए खाने का क्या होगा, वो मसनूई नाराज़गी से बोली। वो मैं डिनर में खा लूँगा, फ़ौरन जवाब आया था। ठीक है, फिर मैं आपके ऑफ़िस आ जाती हूँ। वो बाखुशी राज़ी हो गई थी। इससे फ़ोन पे बात करके वो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। इस लड़की में जादू था। कितनी भी थकन और मसरूफियात होती, वो इसे मिनटों में अपनी बातों से रिलैक्स कर देती थी। मीटिंग से फ़ारिग होकर वो अपने ऑफ़िस में दाखिल हुआ था जब इसकी सेक्रेटरी ने इसे एक लड़की के बारे में बताया था जो इससे मिलना चाहती थी। तुम मेरे ऑफ़िस में क्या कर रही हो? अपने दफ्तर में आयमा को देखकर इसका पारा चढ़ गया था। वो इसकी हट दर्मी पर हैरान रह गया था। मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ नहीं समझती थी वक़ार हसन। तुम मुझसे बदला लेने के लिए मेरी इस कम अकल बहन से शादी कर लोगे? Listen, Aima, this is my office and I don't want to create any scene here. You just leave it immediately. सुनो आयमा, ये मेरा दफ्तर है और मैं यहाँ कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता। तुम यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। वक़ार इसे लंच पे बुला रहा था, इसलिए वो 1 बजे इसके ऑफ़िस पहुँची। वो यहाँ पहले भी आ चुकी थी, इसलिए किसी की मावनियत के बगैर वो वक़ार के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। शीशे के कैबिन में बैठी वक़ार की सेक्रेटरी को देखकर इसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया था, जो इसे देखकर अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई थी। इसे बैठने का इशारा करके अब वो वक़ार के कमरे का दरवाज़ा खोल रही थी जब अपने कानों में पड़ती आयमा की आवाज़ सुनकर वो ठिठक गई थी। मुझे इसे देखकर तरस आता है, कैसे बच्चों की तरह वो इस लाली
لالی پاپ سے بہلی ہوئی ہے جسے تم سے محبت کا نام دیا ہے۔ بیچاری یہ بھی نہیں جانتی کہ چند ماہ پہلے تک اس کا محبت کرنے والا شوہر مجھ سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا، میرے لیے دیوانہ تھا۔ میں دن کہتی تو وہ دن دہراتا تھا اور میں رات کہنے پہ اس کی رات ہوتی تھی۔ اب میں کیسے مان لوں کہ اچانک تمہیں میری بہن سے محبت ہو گئی ہے، جو نہ صورت میں مجھ سے بہتر ہے اور نہ اس کے پاس میری جیسی تعلیم ہے؟ یقیناً یہ سب کچھ مجھے جیلس کرنے کے لیے ہی کیا ہوگا، وہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ آئمہ تم، اس سے آگے وہ کچھ کہہ نہیں پایا تھا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پہ اس نے چونک کر دیکھا۔ میرے کمرے کے باہر کون تھا؟ انٹرکام پر وہ اپنی سیکرٹری سے معلوم کر رہا تھا۔ سر آپ کی مسز تھی۔ وقار کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتا تھا، لیکن یہ سب اس انداز میں اس تک پہنچے گا، یہ وہ آخری بات تھی جو اس نے سوچی تھی۔ اپنے موبائل سے اس کا نمبر ڈائل کرتے وہ باہر کی طرف بھاگا تھا۔ آئمہ اس کے آفس میں ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھر جا رہا تھا، اپنی شادی کے پہلے چند ہفتوں میں اپنے رشتے میں آئی اس غلط فہمی کو اسے فوراً دور کرنا تھا۔ اس کا موبائل بند تھا۔ اس طرح وقار سے ملے بغیر چلے جانا اسے اپسیٹ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے اتنی بات سنی تھی اور کتنی بات سنی تھی اور اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا تھا، لیکن وہ حیران تھا۔ چند منٹ میں وہ غائب ہو گئی تھی۔ اس نے ڈرائیور سے پوچھا، لیکن اس نے بھی اسے آفس ڈراپ کرنے کے بعد دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھر پہنچ چکا تھا، لیکن روشنی گھر پہ نہیں تھی۔ چند بار اس کے موبائل پہ کال کرنے کے بعد وہ صابرہ کی طرف چلا گیا۔ وہ اگر گھر نہیں آئی تو آپ کی والدہ کے پاس گئی ہوگی۔ یہی سوچ کر وہ صابرہ کی طرف چلا گیا۔ روشنی وہاں بھی نہیں تھی۔ صابرہ اس کو دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی۔ وہ حیران تھی کہ آخر ان دونوں کے درمیان ایسا کیا ہوا ہے کہ روشنی سے بتائے بغیر کہیں چلے گئی۔ بوجھل دل سے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتے اس نے کئی بار کال کر کے ملازمہ سے روشنی کے بارے میں پوچھا تھا۔ روشنی بی بی ابھی تک نہیں آئی؟ ہر بار کا دہرایا یہ جملہ اس کے کانوں سے ٹکراتا تھا۔ وہ ہر جگہ اسے تلاش کر چکا تھا، سوائے اپنے دفتر کی بیک سائڈ کے، جہاں وہ بہت دیر اکیلی بیٹھی رہی اور پھر وہاں سے نکل کر ایک نزدیکی پارک میں آ گئی تھی۔ تم وقار کو کب سے جانتی ہو؟ چند جملے جو اس کے کانوں تک پہنچے تھے، ان سے وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ آئمہ اور وقار ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ وہ شوق کی کیفیت میں تھی، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ بہت دیر بعد قریبی پارک میں بیٹھے رہنے کے بعد وہ آئمہ کے پاس گئی تھی۔ 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے۔ کیا رشتہ تھا تم دونوں کے درمیان؟ کیا یہ تمہیں وقار نے نہیں بتایا کہ اس کا اور میرا کیا رشتہ تھا؟ محبت کرتا تھا وہ مجھ سے، مرتا تھا دل و جان سے مجھ پر، شادی کرنا چاہتا تھا مجھ سے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں تم سے کیوں جھوٹ بولوں گی آپی؟ وقار بہت سی لڑکیوں سے ملتے ہیں۔ اپنے پروفیشن اور دوستانہ طبیعت کی وجہ سے ان کی کافی بے تکلفی ہے لڑکیوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ اسے نتاشا یاد آئی تھی۔ آپی تم اگر بے وقوفیوں کی جنت میں رہنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن میں کم سے کم تم سے یہ جھوٹ نہیں بولوں گی کہ ہاں اسے فرینڈلی رویے کی وجہ سے مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ 1 سال میرے پیچھے پھرتا رہا ہے۔ وہ اپنی بہن سے یہ تک کہہ چکا ہے کہ اس نے مجھ سے شادی کر لی ہے، کیونکہ وہ اس کی شادی اپنی نن کے ساتھ کروانے میں انٹرسٹڈ تھی۔ میرے اور اس کے درمیان تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہو گئی، اس نے تم سے شادی کر لی۔ وہ جانتا تھا میں اسے اپنی بہن کے ساتھ دیکھوں گی تو جیلس ہو جاؤں گی، اس سے پیچ اپ کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں تو پہلے ہی اس کے ساتھ جھگڑے کے بعد کافی شرمندہ تھی۔ تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تو مجھے اس پہ اور بھی ترس آیا۔ اب کہاں تم اور کہاں میں۔ وہ وقار کا اسٹینڈرڈ تو نہیں ہے؟ تم جیسی سیدھی سادھی اور معمولی شکل و صورت کی انٹر پاس بیوی اس کے اسٹیٹس سے کہاں میچ کرتی ہے؟ لیکن مجھے تمہارے لیے بھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ اسے کم سے کم میری بہن کو ہتھیار نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اور اسی بات پہ اس سے جھگڑا کرنے میں آج اس کے آفس گئی تھی۔ آئمہ کے انکشاف پر اس نے گہری سانس لی تھی۔ تو یہ تھی وہ وجہ جو وقار کو بازار میں بکتی ایک لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر لانا تھا۔ کتنی تحقیر تھی آئمہ کی باتوں میں اس کے لیے۔ یہ وہی آئمہ تھی جس کے روشن مستقبل کے لیے اس نے اپنی زندگی مختص کر رہی تھی، جس کی خوشیوں پہ وہ اپنا آپ قربان کر سکتی تھی، اور آج وہ اسے احساس دلا رہی تھی کہ اس کی بہن معمولی صورت اور کم تعلیم یافتہ ہے، لیکن اس نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا۔ آئمہ ان تمام خصوصیات کی مالک تھی جو کسی بھی قابل اور کامیاب شخص کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ وہ سچ میں بے وقوفوں کی جنت میں رہتی تھی، جو یہ نہیں جان پائی تھی کہ اس کا اور وقار کا کیا مقابلہ۔ وہ زمین تھی اور وقار آسمان، ان دونوں کا ملاپ کیسے ممکن تھا؟ زمین کتنی بھی خوبصورت ہو، اس کا آسمان سے کیا مقابلہ؟ آئمہ کی باتوں سے وہ ڈھہ گئی تھی۔ بوجھل قدموں سے چلتی وہ وہاں سے نکل گئی۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں تم سے ابھی اور اسی وقت ملنا چاہتا ہوں۔ فون پہ اسے جگہ بتا کر وہ خود بھی آفس سے نکل گیا تھا۔ اسے
بھی پہلے وہ وہاں موجود تھی، ہمیشہ کی طرح اٹریکٹیو، خوبصورت اور مغرور۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ مسکرائی۔ وہ جانتی تھی وقار اسے ضرور کال کرے گا، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ حیرت سے مر جاتی۔ اب تک جتنے بھی لڑکوں سے اس نے دوستی کی تھی وہ سب اس کے لیے اتنے ہی بے چین تھے، اس کے ایک اشارے پہ کھنچے چلے آتے تھے، اور یہ شخص تو اس پہ دل و جان سے فریفتہ تھا۔ اس کے ساتھ گزارا ہوا وقت وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی، حالانکہ وہ ابھی اتنی بے وقوف مردوں کے قبیلے سے تھا جو لڑکیوں کی خوبصورتی اور ان کی اداؤں کے دیوانے ہوتے ہیں، اور اسے مردوں کو بے وقوف بنانا آتا تھا۔ شروع میں وہ اسے ایک چھوٹا اچھا ٹائم پاس لگا تھا، اور اس سے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ عصیم مسعود بھلے فلرٹ تھا، لیکن اس جیسا اسٹیٹس اور مضبوط بیک گراؤنڈ وقار کے پاس ہرگز نہیں تھا۔ اور پھر عظیم مسعود نے اسے شادی کی پیشکش کی تو وہ وقار سے پیچھا چھڑانے کی ترکیبیں سوچنے لگی، لیکن اس کا یہ کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وقار نے اس کے عظیم کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اور وہ خود بھی اس کی جان چھوڑ چکا تھا۔ عظیم کے ساتھ وہ بہت خوش تھی، اور یہ خوشی قائم بھی رہتی اگر وہ وقار کے ساتھ روشنی کو نہ دیکھتی۔ حد تک محسوس کی تھی اس نے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وقار اسے چھوڑنے کے بعد اس کی معمولی شکل و صورت کی کم تعلیم یافتہ بہن سے شادی کر لے گا۔ تھا کیا اس میں؟ نہ لکس، نہ تعلیم۔ ساری زندگی بسوں میں دھکے کھانے والی، چند ہزار روپے کے لیے خود کو ہلکان کرنے والی اس بے وقوف سی روشنی کو وہ وقار کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کتنے مان سے وہ اس کا ذکر کر رہی تھی، کس غرور سے وہ اس کے بازو پہ اپنا ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ وہ منظر دیکھ کر اسے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، اس کے مہنگے کپڑے، قیمتی ڈائمنڈز، اور وہ گھر جہاں وہ کسی ملکہ کی طرح بیٹھی تھی۔ حسد اور غصے میں وہ اس گھر سے نکلی تھی جس روشنی کو ساری زندگی اس نے اظہار اور قربانی کرتے دیکھا تھا۔ آئمہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ روشنی کو پریشان دیکھ کر اسے مزہ آتا تھا، تسکین ملتی تھی۔ 50,000 کیا اہمیت رکھتے تھے اس کے لیے؟ وہ کسی سے نہ بھی کہتی تب بھی اس کے پاس اتنے بے شمار تحائف موجود تھے جنہیں بیچ کر وہ اپنی فیس ادا کر سکتی تھی، لیکن وہ ایسا کیوں کرتی؟ اسے لوگوں کو آزمانے میں مزہ آتا تھا، اور اگر روشنی نے اس کی ذمہ داری اٹھائی تھی تو یہ اسی کی پوری کرنی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی روشنی نے وہ پیسے کہاں سے ارینج کیے تھے، لیکن اس کی سوچ کے مطابق اس نے وہ پیسے بھجوا دیے تھے۔ لیکن اب کچھ ایسا ہو گیا تھا جو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ کسی صورت روشنی کو وقار کے ساتھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اچانک اسے وقار میں دلچسپی دوبارہ پیدا ہو گئی تھی، اور اب اسے وقار چاہیے تھا۔ وقار کی ناراضگی اس کی توقع کے عین مطابق تھی، لیکن وہ جلد اسے منا لے گی۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتا تھا، اور روشنی کو تو جو کچھ وہ بتا چکی تھی، اس کے بعد اگر وقار اسے ناچ بھی چھوڑتا تو روشنی سے خود چھوڑ دے گی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر ساری پلاننگ کی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھا بہت غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی تم مجھے ضرور کال کرو گے، اس نے ایک ادا سے کہا۔ تم نے ٹھیک سوچا تھا، کال تو مجھے کرنی ہی تھی، تم سے ایک ملاقات تو ضروری تھی، وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ بس ایک ملاقات؟ میں تو سمجھی تمہیں مجھ سے بار بار ملنے میں دلچسپی ہے، اس نے معنی خیزی میں کہا۔ تم نے غلط سوچا، آج کے بعد نہ مجھے تم سے ملنے میں دلچسپی ہے اور نہ ہی تمہاری شکل دیکھنے میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ میں نے تمہیں یہاں صرف یہ کہنے کے لیے بلایا ہے کہ اگر تم نے میرے یا روشنی کے درمیان آنے کی کوشش کی تو اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ آج جو کچھ ہوا اس سے تم میرے اور روشنی کے درمیان دراڑ نہیں ڈال سکتی ہو، لیکن میری تمہیں وارننگ ہے، روشنی کو مجھ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرو گی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ بہت سخت اور ہموار لہجے میں سے کہہ رہا تھا۔ تم اس بے وقوف، جذباتی اور معمولی سی لڑکی کے لیے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہی ہو؟ وہ شوق کی کیفیت کے عالم میں بولی تھی۔ معمولی وہ نہیں بلکہ معمولی تم ہو۔ جس صورت پہ اتنا غرور ہے تمہیں، اس میں تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں۔ اس صورت کے پیچھے چھپے اپنے گھناؤنے چہرے کو کبھی میری نظروں سے دیکھو، تمہیں خود سے نفرت ہو جائے گی۔ تم اسی دن میرے دل سے اتر گئی تھی جس دن تم میری نظروں سے گری تھی۔ میں نے زندگی میں اگر کوئی دعا سچے دل سے کی تھی تو وہ یہی تھی کہ مجھے تمہاری شکل کبھی دیکھنی نہ پڑے۔ تم ہو کیا چیز؟ تم جیسی لڑکیاں کسی عزت دار آدمی کی بیوی تو کیا رشتہ دار بننے کے قابل بھی نہیں۔ وہ بہت تلخی سے کہہ رہا تھا، اور آئمہ کا غصے سے بلا حال ہوا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں تمہاری رشتہ دار بننے کے قابل بھی نہیں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بات کرنے تھی؟ تم کیا سمجھتے ہو جس روشنی کی وجہ سے تم مجھے دھتکار رہے ہو اب تمہارے ساتھ رہے گی؟ سب بتا چکی ہوں میں اسے، اپنے اور تمہارے بارے میں۔ میں جانتی ہوں اسے، وہ بہن ہے میری، اور کتنی جذباتی اور بے وقوف ہے اس کا شاید تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ آج جو اسے پتہ چلا ہے اس کے بعد وہ خود تمہیں چھوڑ دے گی۔ اسے مجھ سے زیادہ تم پہ اعتبار نہیں ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ ارد گرد کتنے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ حسدانی کیفیت میں بولے جا رہی تھی۔ روشنی میرے ساتھ رہے یا نہ رہے، لیکن تم یہ بھول جاؤ کہ میں دوبارہ کبھی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ کرسی پرے دھکیلتا وہاں سے چلا گیا۔ غصے میں اپنی انگلیوں کو مروڑتی وہ اسے وہاں سے جاتا دیکھتی رہی تھی۔
وقار گھر میں داخل ہوا تو وہ بری طرح ڈسٹرب تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر بے دلی سے ٹائی کی نوٹ کھولتے اس نے اپنا کوٹ بیڈ پر پھینکا، پیٹیو کا دروازہ کھولا اور وہ سوئمنگ پول کے کنارے گمسم بیٹھی تھی۔ دھیمے قدموں سے چلتا وہ اس کے قریب آیا، لیکن اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ اب اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں کب سے کال کر رہا تھا۔ زندگی ایک بار پھر بہت الجھ گئی ہے۔ جتنا سلجھانے کی کوشش کر رہی ہوں سرا ہاتھ ہی نہیں لگ رہا۔ اس کا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر بھی جانتا تھا کہ اس کی آواز میں لرزش کا سبب اس کے آنسو ہیں۔ روشنی، تم مجھ پر اعتبار کرتی ہو؟ یہ سوال تھا یا شکایت وہ جان نہیں پائی تھی۔ اس نے منہ اٹھا کر پہلی بار وقار کی طرف دیکھا۔ وہ اسے بہت تھکا ہوا اور بکھرا ہوا لگا تھا۔ کیا یہ شخص ناقابل اعتبار ہو سکتا ہے؟ کیا یہ شخص اس کی بہن سے بدلہ لینے کے لیے اس کا استعمال کر سکتا ہے؟ کیا یہ شخص اس کی بہن کے کہنے پہ اسے چھوڑ سکتا ہے؟ بہت سارے سوال تھے جو اس کو اس وقت سانپ کی طرح پھن پھیلائے اسے دل میں اٹھے تھے، اور ان سب کا صرف ایک جواب تھا: نہیں، یہ دھوکے باز نہیں ہے۔ اس کے ہر لفظ پہ اسے آنکھیں بند کر کے یقین تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں روشنی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے تم سے محبت کب اور کیسے ہوئی میں نہیں جانتا، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو آپ کو پہلی نظر میں اپنا بنا لیتے ہیں، بلکہ تم اس کی اوس کی قطر کی طرح قطرہ قطرہ دل میں اترتی ہو۔ جب تم یہاں نہیں تھی میں ایک بار بھی اس احساس سے نہیں گزرا۔ میرے کمرے میں تمہاری موجودگی مجھے پریشان کرتی تھی، مجھے اپنی پرائیویسی میں خلل محسوس ہوتا، لیکن جس دن تم یہاں سے گئی میں تمام رات سو نہیں پایا۔ بار بار میری نظر اس خالی صوفے پر جاتی اور میں الجھ جاتا۔ اس سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھے تمہیں بیٹھنے دیکھنے کی جیسے عادت سی ہو گئی تھی۔ مجھے ایک خالی جگہ پریشان کرتی تھی۔ چند بار تمہارے ہاتھوں کی بنی کافی کا ذائقہ عفت بی کی بنائی کافی میں کھوجتا اور ہر بار مایوسی ہوتی۔ عائشہ آپی کو چاہ کر بھی یہ نہیں کہہ پایا کہ تمہیں چھوڑ چکا ہوں جیسا کہ میں نے پلان کیا تھا۔ تمہاری ہر چیز اس کمرے میں تمہاری امانت کی طرح رکھی رہی، میری الماری میں رکھے تمہارے کپڑوں سے لے کر میری ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا تمہارا پرفیوم اور کاسمیٹک بھی وہ وہاں سے ہٹا نہیں پایا۔ تمہارے جانے کے بعد میں کئی بار دبئی آیا، جانتے ہوئے بھی کہ تم وہاں نہیں ہوگی۔ میں دوبارہ اس کلب میں گیا، میں تمہارا پتہ جانتا تھا، چاہتا تو تم سے مل سکتا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں یہ لگے کہ میں تم سے اسپیشلی ملنے آیا ہوں۔ بے مقصد مال میں گھومتے ہوئے کسی سڑک پر چلتے تم کہیں اچانک میرے سامنے آ جاؤ اور میں تمہیں ایک نظر دیکھ لوں۔ یہ بہت بچکانہ خواہش تھی، لیکن میں اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا، اور پھر مجھ پہ یہ انکشاف ہوا کہ میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں تم سے پہلے کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات میں تمہیں صرف اس لیے نہیں بتائی کیونکہ میں تمہیں اس بات سے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں خود اس دھوکے اور انسلٹ کو بھولنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آئمہ تمہاری بہن ہے، لیکن جب مجھے پتہ چلا تو میں تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ جہاں تک آئمہ سے میری وابستگی کا تعلق ہے میں اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ میں نے اسے سچے دل سے محبت کی تھی، لیکن وہ اسی دن میرے دل میں اپنا مقام کھو چکی تھی جب میں نے اسے عظیم مسعود کے ساتھ دیکھا تھا۔ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرتے وقت نہ میری زندگی میں تھی اور نہ میرے دل میں۔ آئمہ کہتی ہے میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں خوبصورت نہیں ہوں اور نہ ہی آپ کی طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، میں کسی بھی طرح آپ کے معیار پہ پورا نہیں اترتی۔ وہ غلط کہتی ہے، تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو کیونکہ تمہارا دل صاف ہے۔ اس میں دنیا کا سب سے حسین جذبہ محبت بھرا ہوا ہے۔ تم ہر طرح سے وقار حسن کی بیوی بننے کے لائق ہو۔ تم میں وہ تمام خصوصیات ہیں جو کوئی بھی شخص اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ صرف میں نہیں کہتا، یہ عائشہ آپی بھی کہتی ہیں۔ تم سے چند دن کی ملاقات میں وہ تمہیں مجھ سے زیادہ پیار کرنے لگی، ان کے بچے تمہارے فین ہو گئے۔ خود کو آئمہ کی نہیں میری نظروں سے دیکھو روشنی، پھر تمہیں پتہ چلے گا تم کیا ہو۔ خود کو اس احساس سے کمتری سے نکالو کہ تم سے آئمہ سے کسی طور کم ہو، بلکہ آئمہ کا تم سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وہ جھوٹ اور دھوکے کا پلندہ ہے، اس کا ہر لفظ جھوٹ ہے، اس کی ہر ادا فریب۔ میں آئمہ سے نہیں تم سے محبت کرتا ہوں روشنی، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں وکی۔ اس کے کندھے پہ سر ٹکائے وہ کہہ رہی تھی۔ وقار نے نرمی سے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ آدھی رات کو اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھا کر اس نے ادھ کھلی آنکھوں سے جلتی بجھتی اسکرین کو دیکھا۔ صابرہ کی کال آ رہی تھی۔ امی اس وقت کیوں فون کر رہی ہیں؟ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ وقار نے پاس پڑا لیمپ آن کیا۔ اس بے وقت کی کال سے وہ جاگ گیا تھا۔ ہیلو امی، روشنی نے کہا۔ دوسری طرف صابرہ بے تحاشا رو رہی تھی۔
امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ پریشانی اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے روشنی، تم جلدی سے آ جاؤ، وہ روتے ہوئے سے بتا رہی تھی۔ لیکن ہوا کیا ہے امی؟ آئمہ تو ٹھیک ہے نا؟ عظیم مسعود نے آئمہ کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا ہے۔ اسے لگا صابرہ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ وہ دونوں اس کی کال آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کے پاس آ گئے۔ وہ روتے ہوئے سے بتا رہی تھی کہ وہ آئمہ کو کئی دن سے ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ آئمہ اس سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ ایک ہی دھن سوار تھی اس کے سر پہ کہ اسے وقار سے شادی کرنی ہے۔ جس دن سے اس نے وقار کو تمہارے ساتھ دیکھا تھا وہ غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وقار تمہارا نہیں، روشنی کا نصیب ہے، اپنی بہن کا گھر مت برباد کرو، لیکن اس پہ تو جیسے جنون سوار تھا۔ حسد اور غرور اس پہ حاوی ہو گیا۔ وقار کو چھوڑنے کے بعد اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ عظیم مسعود سے اس کا بہت جھگڑا ہوا تھا۔ شدید غصے کے عالم میں وہ یہاں آیا اور پھر آئمہ کے کہنے پر کہ وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی ہے، وہ غصے اور جنون میں آ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد عظیم مسعود فرار ہو چکا تھا۔ آئمہ کی حالت تشویشناک تھی۔ وہ اسپتال میں تھی، بچ گئی تھی، لیکن اس کا چہرہ بری طرح مسیح ہو چکا تھا۔ صابرہ کے گھر کو رحم مچا برپا تھا، جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ روشنی صابرہ کو سنبھال رہی تھی لیکن وہ جیسے ڈھہ گئی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں اس کی اچھی تربیت نہیں کر پائی، اس کی ضد کے آگے ہار مان گئی، اس کے دکھائے سبز باغ کی لالچ میں آ کر میں نے اسے کھلی چھوٹ دے دی۔ وہ کیا کر رہی ہے، کس کس سے ملتی ہے، میں سب جانتی تھی لیکن خاموش رہی۔ وہ پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھے بغیر آخری سیڑھی پہ پہنچ جانا چاہتی تھی اور میں اسے یہ نہیں بتا پائی کہ آخری سیڑھی سے گرنے والوں کو چوٹ بھی زیادہ لگتی ہے۔ سب میرا قصور ہے۔ اپنی ایک بیٹی کو تو میں نے محنت کی بہٹ میں جھونک دیا اور دوسری کے لیے اپنا معیار بدل لیا۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی۔ سب میری غلطی ہے، میں نے اسے امیر اور آزاد خیال لڑکیوں سے دوستی کرنے سے روکا نہیں۔ وہ یہ باتیں پچھلے 3 دن میں 10ویں بار دہرا چکی تھی۔ روشنی 3 دن ان کے پاس تھی۔ ان 3 دنوں میں اس پر وہ سب بڑے انکشاف ہوئے تھے جن سے پچھلے 2.5 سال سے وہ بے خبر تھی۔ اسے صابرہ سے شکایت تھی لیکن وہ اس کی ماں تھی اور غم سے نڈھال تھی۔ وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی، وہ اس کے ساتھ اس کے دکھ میں شریک تھی۔ خود کو سنبھالیں امی، جو ہوگا اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ کچھ باتیں اپنے وقت پر نہ ہوں تو محض پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ غلط راستوں پہ چلنے کا انجام صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صابرہ کو کہے بغیر نہیں رہ پائی۔ آئمہ کو معاف کر دینا روشنی۔ صابرہ کے لفظ اس کے دل میں نشتر کی طرح چبھے تھے۔ وہ اب بھی اسی کی حمایت کر رہی تھی لیکن وہ آئمہ کو کیسے معاف کر دے جس نے اسے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ انجام بھگت چکی تھی لیکن اس کا دل شاید اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ اسے معاف کر پائے۔ کچھ وقت لگے گا اسے بھولنے میں کہ اس کی سگی بہن نے اس کے ساتھ کتنا برا کرنے کی کوشش کی۔ وقار آج اسے لینے آیا تھا۔ پچھلے دنوں وقار نے اسے بہت ساتھ دیا تھا۔ FIR درج ہونے کے بعد پولیس ابھی تک عظیم مسعود کو ڈھونڈ نہیں پائی تھی اور یہ وقار تھا جس کی بدولت وہ دونوں ماں بیٹی پولیس کے چبھتے ہوئے سوالات سے بچ پائی تھی۔ ہسپتال میں آئمہ کا بہترین علاج بھی اسی کی بدولت ہو رہا تھا اور وہ یہ سب روشنی کی وجہ سے کر رہا تھا۔ چلیں روشنی، وقار دروازے پہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اپنے گھر واپس جانا تھا، وہ گھر جس کی بنیاد اس نے خلوص اور محبت سے رکھی تھی۔ چلیں جی، یہاں ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ تو ایسے ہی ناولز سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور مجھے انسٹاگرام پر ضرور فالو کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ حافظ۔